پاکستان میں حکمرانی کے آداب۔ پاکستان میں اب تک سوائے عوام کے سب نے حکمرانی کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس تحریر کو جمہوریت کے خلاف ایک مضمون سازش قرار دیں، لیکن میں نے تو اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ موجودہ حکمرانوں کو پاکستان میں آداب حکمرانی سے روشناس کرواؤں تاکہ وہ اطمینان سے ہم پر حکومت کریں اور عوام بھی چین و سکون کا سانس لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بس سمجھ لیجئے کہ یہی نسخہ کیمیا آج کی تحریر کا متمع نظر ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ چونکہ پہلے 9 سال پاکستان کے پاس اپنا آئین نہیں تھا تو ہماری حیثیت ایک تسلط شدہ ریاست کی تھی اور ملک برطانیہ ہی ہماری سربراہ مملکت تھی۔ ان 9 برسوں میں پاکستان نے 4 گورنر جنرل دیکھے۔ پاکستان اتنے کشادہ دل ہے کہ حکمرانوں کے معزول ہونے کے باوجود ان سے حکمرانی نہیں چھینا، انہوں نے خود حقیقی حکمرانوں کو زچ نہیں کر دیا۔ یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ پاکستان کا پہلا آئین اس کی دوسری اسمبلی نے 29 فروری 1955 کو منظور کیا۔ آئین بننے کی سالگرہ 4 سال بعد 1960 میں آنی تھی، کیونکہ 1955 لیپ سال تھا۔ اب خدا معمول یہ بھی سازش تھی یا اتفاق، بہرحال سالگرہ کیا آتی، کیونکہ اس سے پہلے ہی مارشل لا آ گیا۔ فوج اور سیاستدان باری باری اس ملک پر حکومت کرتے رہے۔ اگر کسی کو حکومت نہ ملتی تو وہ عوام کو نہ ملی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چناؤ کا کھیل اس قدر مہنگا کر دیا گیا کہ شوق ایک مخصوص طبقے جو کہ جگیرداروں، کاروباری حضرات، سابق اعلیٰ سرکاری ملازمین اور ان کے اپنے خاندان تک محدود ہو کر رہ گئے۔ دنیا اس کو موروثیت کہتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں اسے حقیقی جمہوریت کا نام دیا گیا۔ افراد کا نام سیاسی جماعتوں میں شامل کر دیا گیا تاکہ سیاسی جماعت کے اصل مالکان کے سلسلے میں کوئی ابہام نہ رہے۔ ہاں، عوام کو ایک جھنجھنا ضرور تھما دیا گیا کہ بے شک جمہوریت بہترین انتقام ہے جو آج تک عوام سے لیا جا رہا ہے۔ ایک خبر کے مطابق ملک میں گداگروں کی تعداد لگ بھگ 4 کروڑ کے قریب ہے، اور اگر ملک کی آبادی کو 24 کروڑ مان لیا جائے تو یہ اس ملک کی آبادی کا 16% بنتا ہے۔ ملک میں ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی تعداد بھی کروڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ لوگ بجلی کے بل اور دیگر ضروریات پوری نہ ہونے پر گھر والوں سمیت خودکشی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں حکمرانی کا سیدھا سادہ گر یہ ہے کہ لوگوں کو بنیادی ضروریات کی چیزیں جیسے کھانے پینے کی اشیاء، سہولیات زندگی جیسے بجلی اور گیس، صحت اور تعلیم دی جائے۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس ملک میں کون حکومت کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ ملک میں بنیادی حقوق ہیں یا معطل کر دیے گئے ہیں۔ سچ پوچھیے تو لوگوں کو دونوں کا فرق بھی نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ جب ایک حکمران نے آئین کو 12 صفحات کی کتاب قرار دیا تھا تب بھی عوام خاموش رہے تھے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اس پر کسی دل جلے نے پوسٹ بنائی کہ عوام طاقت کا سر اور چشمہ ہے، باقی اعضاء کا جیسے ہی پتہ چلے گا عوام کو مطلع کر دیا جائے گا۔ عوام کا اپنے نمائندوں اور ان نمائندوں کا عوام سے کیا اور کیسا تعلق ہے، اس پر ایک کہانی نما واقعہ اور اختتام۔ ایک بہت ہی امیر کبیر صاحب ایک بہت ہی غریب علاقے سے چناؤ کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایک دن وہ اس غریب علاقے میں تقریر کر رہے تھے کہ وہ اس علاقے کے تمام مسائل حل کر دیں گے، صحت، تعلیم وغیرہ۔ تو اس پر اس علاقے کے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ جناب، آپ اتنے بڑے اور امیر کبیر آدمی ہیں، ہم آپ کے خلوص پر کیسے یقین کریں کہ اسمبلی میں پہنچ کر بھی آپ ہمیں اور ہمارے مسائل کو یاد رکھیں گے؟ اس پر امیر کبیر صاحب نے کہا کہ میرے خلوص کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ آپ جیسے ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر ووٹ مانگ رہا ہوں۔ اس سے آگے جمہوریت پر لکھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔